پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کی طرف سے کیا جانے والا آپریشن ہے، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک وہاں سے پاکستان آ کر دہشت گردی کرنے والوں کے ٹھکانے تباہ نہیں کر دیے جاتے۔ چلتے ہیں ایران امریکہ جنگ کی طرف۔ امریکہ کے 3 طیارے گرنے کی تصدیق کی گئی ہے۔ ان میں سے ایران کا دعویٰ ہے کہ ایک ایران کی طرف سے مار گرایا گیا ہے، جبکہ دیگر 2 کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ کویت کی دفاعی سسٹم کی غلطی کی وجہ سے نشانہ بنے، اور تینوں کے تینوں جہاز کویت میں ہی گرے ہیں۔ پینٹاگان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایران کی طرف سے پیشگی حملے کی اطلاع نہیں تھی، گویا آپ لوگوں نے پینٹاگان نے پہلے ایران کو اطلاع کر کے حملہ کیا تھا۔ ادھر ایران کے روحانی پیشوا علی خامنئی کی اہلیہ جو ان کے ساتھ اس کمپاؤنڈ میں موجود تھیں شدید زخمی ہو گئی تھیں۔ منصورہ باقرزادہ وہ بھی شہید ہو گئی ہیں۔ سینڈ کام کی طرف سے کہا گیا ہے کہ F-15 کویتی دفاعی سسٹم کی غلطی کا نشانہ بنے، جبکہ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ایک طیارہ امریکہ کا مار گرایا ہے۔ سعودی عرب اور امارات پر بھی حملے کیے گئے ہیں، جبکہ قبرص میں برطانوی بیس پر اٹیک کیا گیا ہے۔ برطانیہ نے امریکہ کو اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جلد بڑی کارروائی زمینی فوج بھیجنا پڑ سکتی ہے۔ ایران کی طرف سے نیتن یاہو کے دفتر پر بھی میزائل حملہ کیا گیا، لیکن وہاں پہ وہ موجود نہیں تھے۔ ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کے 560 فوجی شہید ہوئے ہیں، جبکہ علی لاریجانی نے کہا ہے کہ امریکہ سے مذاکرات کسی صورت نہیں ہوں گے۔ گویا جو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایران کی طرف سے کمزوری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اب ایسا نظر نہیں آتا، کیونکہ کمزوری اگر ہوتی تو ان کی طرف سے مذاکرات کا مطالبہ کیا جاتا، بلکہ ان کی طرف سے مذاکرات سے انکار کیا گیا ہے۔ ایرانی فوج کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ابوظہبی میں صہیونی نشانہ بنائے گئے ہیں۔ اسرائیل میں ایئر فورس ہیڈ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، 7 زخمی ہوئے ہیں، کئی گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں۔ کویت میں امریکی بیس تباہ کیا ہے۔ آبنائے ہرمز میں امریکی ٹینکر پر حملہ کیا گیا ہے۔ قطر کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے 2 ایرانی طیارے مار گرائے ہیں۔ ادھر قطر اور امارات کی طرف سے امریکی آپریشنز مختصر رکھنے پر زور دیا گیا ہے۔ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ خامنئی کے خلاف آپریشن 3 ہفتوں کا تھا، 1 دن میں مکمل کیا، جنگ 4 سے 5 ہفتے جاری رہ سکتی ہے۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ بیسز تاخیر سے ملنے سے مایوسی ہوئی، شاید ان بیسز کی بات کر رہے ہیں جو برطانیہ کی طرف سے اب امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ اس کے 6 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 18 زخمی ہوئے ہیں۔ منامہ میں حملے ہوئے ہیں، جبکہ سعودی ریفائنری پر 2 ڈرون تباہ ہوئے۔ ملبہ گرنے سے وہاں پہ آتش زدگی ہوئی ہے۔ حملے کے وقت پاکستانی جہاز میں تیل بھرا جا رہا تھا۔ امریکہ کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ خلیج عمان میں جتنے بھی ایران کے بحری جہاز تھے سب کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ ٹرمپ نے کہا کہ ضرورت پڑی تو ایران میں زمینی فوج بھیجی جا سکتی ہے، تو کیا یہ رجیم چینج کے لیے بھیجی جائے گی؟ اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ رجیم چینج کا اب وہاں پہ کوئی چانس نہیں رہا، کیونکہ جس طرح سے حملہ کیا گیا، جس طرح سے علی خامنئی کو شہید کیا گیا ہے، ایرانی ایک مرتبہ پھر متحد ہو گئے ہیں۔ اگر امریکہ کی طرف سے یہ اقدام نہ کیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ رجیم چینج کچھ آسان ہوتا، لیکن اب وہاں پہ ایرانی جس طرح سے متحد ہو گئے ہیں، رجیم چینج کا کوئی چانس نظر نہیں آتا۔ گویا علی خامنئی نے اپنی جان دے کر رجیم چینج کے سارے راستے بند کر دیے۔ ٹرمپ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایران کے ہمسائے جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں، تو کیا سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت یہ سارے کے سارے ایران کے خلاف حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے کہا کہ آرامکو کمپنی کو نشانہ بنایا گیا، جہاں پہ پاکستانی ایک جہاز میں تیل بھرا جا رہا تھا، تو ایران کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ہرگز آرامکو کمپنی پر، ریفائنری پر حملہ نہیں کیا۔ تو کیا عرب ممالک کو متحد کرنے کے لیے حملے ایران کی بجائے کہیں اور سے کیے جا رہے ہیں؟ واشنگٹن پوسٹ کی یہ خبر بھی جھوٹ نکلی، جس میں اس نے کہا تھا کہ ٹرمپ سے بار بار محمد بن سلمان نے کہا کہ ایران پر فوری طور پر حملہ کر دیا جائے۔ ایک تو یہ کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل کی طرف سے بار بار کہا جا رہا تھا، اور دوسرا محمد بن سلمان کا بھی نام لیا جا رہا تھا۔ واشنگٹن پوسٹ کی طرف سے یہ خبر پورے وثوق اور دعوے کے ساتھ شائع کی گئی تھی۔ اس کی طرف سے کہا گیا کہ جہاں پہ یہ کال موصول ہوئی تھی وہاں پہ دیگر لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بھی ہم نے تصدیق کی ہے، لیکن سعودی
سفارت خانے کی طرف سے جو امریکہ میں واقع ہے اس کی تردید کی گئی ہے اور اس کو بے بنیاد نہیں بلکہ جھوٹ پر مبنی خبر قرار دیا گیا ہے۔ جب بھی مشرق وسطی میں امریکہ کی طرف سے کچھ ایسا ہوتا ہے تو فوری طور پر یہ تجزیے ہونے لگتے ہیں کہ اس کے بعد پھر پاکستان کی باری ہے۔ سردست پاکستان کی باری کا کوئی امکان، خطرہ اور خدشہ بالکل بھی نہیں ہے۔ جب تک امریکہ میں ٹرمپ صدر ہے اور پاکستان میں شہباز شریف کی رجیم موجود ہے، پاکستان کی باری آنے کا کوئی خدشہ اور امکان نہیں ہے۔ خطرہ تو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہمارے رجیم کے اکابرین ٹرمپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ چونکہ ایسا نہیں ہو رہا ہے اس لیے خطرہ اور خدشہ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان خطے کی کسی غیر ضروری کشیدگی میں ملوث نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے بین الاقوامی اصولوں، سفارتی آداب کا احترام اولین ترجیح ہے۔ ایران سے متعلق ملکی پالیسی حکمت عملی بالکل درست ہے۔ تہران اپنا جواب دے مگر دوست ممالک پر حملہ نہ کرے۔ سیکیورٹی ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ نیوکلیئر ریاستوں سے غیر ضروری تنازع نہیں چاہتے۔ کوئی چیلنج کرے تو جواب دینے کی مکمل صلاحیت حاصل ہے۔ آپریشن ضرب الحق جاری رہے گا۔ فوج ہمیشہ حکومت کی ہدایت پر عمل کرے گی۔ آج کل ہیکنگ کی بڑی خبریں چل رہی ہیں۔ پاکستان کے 2 چینل کل ہیک کر لیے گئے تھے اور جواب میں پاکستان کی طرف سے یا پھر پاکستان کے سائبر ذمہ داروں کی طرف سے انڈیا کا چینل بھی ہیک کر لیا گیا۔ ادھر یہ خبر بھی آئی ہے کہ خامنئی کو نشانہ بنانے کے لیے تہران کے ٹریفک کیمروں کو ہیک کیا گیا تھا۔ یہ فنانشل ٹائمز کی دی ہوئی خبر ہے۔ پاکستانی سائبر فورس کی طرف سے جس طرح سے بھارتی چینل ہیک کیا گیا، وہاں پہ پاکستان زندہ باد کے نعرے چل گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تقریر کے اقتباسات بھی چلتے رہے۔ جہاں برطانیہ نے امریکہ کو اڈے دیے ہیں، وہیں پہ نیٹو کی طرف سے باقاعدہ اعلان کیا گیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنے گا۔ اسی لیے ٹرمپ کی کوشش ہے کہ عرب ممالک کو ساتھ ملا کے، ایران کے پڑوسیوں کو ساتھ ملا کے ایران پر حملہ کیا جائے۔ ادھر سعودی ولی عہد کے ساتھ روسی صدر کی طرف سے رابطہ کیا گیا ہے۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ چین کی طرف سے ایران کو بھرپور حمایت کی یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ اگر یہ واقعی یقین دہانی کروائی گئی ہے تو پھر یہ سمجھ لیا جائے کہ عالمی تیسری جنگ دور نہیں ہے۔ سعودیہ میں آرامکو ریفائنری میں آگ لگنے پر خلیج تعاون کونسل کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں، لیکن پہلے تحقیقات کر لی جائے کہ یہ حملہ کیا واقعی ایران کی طرف سے کیا گیا تھا یا پھر عرب ممالک کو ایران کے خلاف متحد کرنے کے لیے کسی اور نے یہ کارروائی کی ہے، جس کا زیادہ امکان نظر آتا ہے کیونکہ نیٹو کی طرف سے جنگ میں شامل ہونے سے انکار کیا گیا ہے۔ تو پھر ٹرمپ یہی چاہیں گے کہ عرب ممالک ان کا ساتھ دیں۔